اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور اس رب العالمین احکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر اس دنیا سے پردہ فرما کر اس بارگاہ کے اندر پہنچے، تو اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دو عظیم چیزیں اور بڑی عظمت والی چیزیں جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑی، وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کی پاک کتاب قرآن مقدس ہے، اور دوسرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہے، اہل بیت پاک۔ تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کو یہ پیغام تھا کہ چونکہ میں اپنی اہل بیت کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ بالخصوص محبت رکھتا ہوں، اور اپنی امت کو بھی فرمایا کہ میرے ان نواسوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھی جائے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو بھی اس کا بڑا پاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو ہے وہ اللہ کو بھی بڑی پیاری ہے۔ شیخ ابو عبداللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابو عبداللہ محمد صلاوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی تھے، نیک۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بعد کے اندر کسی نے ان کو خواب کے اندر دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے دنیا کے اندر تو آپ کو بڑی عظمت، عزت اور شان عطا فرمائی تھی، تو آخرت کے اندر آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے میری بخشش فرما دی۔ پوچھا اس کا سبب کیا بنا، یعنی کون سا عمل، کون سی نیکی اور کیا چیز جو تھی وہ بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنی؟ تو فرماتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ النِّسْبَةِ بَيْنِي وَبَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت تھی، جو تعلق تھا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے میری بخشش فرما دی۔ اب وہ سوال کرنے والا، پوچھنے والا حیران ہوا کہ آپ اللہ کے ولی تھے، نیک لوگ تھے، لیکن آپ سید تو نہیں، جو آپ کی نسبت ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ سادات میں سے تو نہیں ہیں، تو پھر کون سی نسبت جو ہے وہ کام آئی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے وہ کون سی نسبت ہے؟ کیونکہ آپ کا کوئی خونی تعلق، خونی رشتہ نہیں ہے۔ این النسبت، کون سی نسبت جو ہے تو وہ کام آئی؟ تو وہ کہنے لگے میری نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے ہے کا نسبت القلب الی الراعی
فرمایا جس طرح کتے کی نسبت چرواہے کے ساتھ ہوتی ہے، میری نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے ہے، میں آپ کے غلاموں کا غلام ہوں، آپ کے خاندان کا غلام ہوں۔ تو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کل قیامت والے دن اگر کام آ سکتی ہے، مرنے کے بعد کام آ سکتی ہے، تو پھر جن کا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، خونی رشتہ جن کا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، تو ان شہزادگان حضرت امام علی مقام امام حسین اور حضرت امام حسن مجتبی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، کیا مقام و مرتبہ ہوگا حضرت امام حسن مجتبی کا، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ تو جب ایک غلامی کی نسبت جو ہے وہ کام آ سکتی ہے، کل قیامت والے دن اگر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کرم نوازی فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، امت مصطفیٰ کی بخشش فرمائے گا، تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت ہونے کی نسبت۔ اور کتب احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوقات اکٹھی ہوگی، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکاریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا کے اندر جس کا نام بھی محمد ہوگا، وہ سارے اس آواز کو سن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نام کے ساتھ نام رکھا کرو، کیونکہ کل میرے نام کی نسبت کل قیامت والے دن تمہیں فائدہ دے گی، میرے نام کے اوپر نام رکھا کرو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے پکارا جائے گا، تو جس کا نام محمد ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا، تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو اپنے محبوب کو پکارا ہے۔ تو بندے عرض کریں گے مولا ہمارا نام بھی تمہارے محبوب کے اوپر ہم نے اسی نسبت کا خیال رکھتے ہوئے اپنا نام محمد رکھا ہے، تو اللہ فرمائے گا جس کا نام بھی محمد ہے جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو نسبت اس طرح کام آئے گی، تعلق اس طرح کام آئے گا۔ تو پھر جن کا خونی رشتہ ہے، جن کا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے اور اپنے بیٹے قرار دیا ہے، کل قیامت والے دن اللہ ان کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ تو اس ساری گفتگو اور تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بھی اور دوسرے لوگ جو اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، بڑی ظاہری طور پر بڑی محبت سے کرتے ہیں، ان کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی شہادت کے دن مناتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں اور ہمارے اہل سنت و جماعت بھی اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسن کا ذکر نہیں کرتے، حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم سنی بھی کرتے ہیں، اور دوسرے جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے شد و مات کے ساتھ کرتے ہیں امام حسین علی مقام کا ذکر، لیکن حضرت امام حسن مجتبی کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، یا اگر کیا بھی جاتا ہے تو بہت کم، بہت تھوڑا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بھی انہی کی ڈگر پر چل پڑے، ہمارے اہل سنت و جماعت کے خطباء علماء بھی جو ہیں وہ بھی اسی طریقے کو انہوں نے اپنا لیا، غیروں کی طریقے کو، کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر تو کیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حضرت امام حسن مجتبی کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت امام علی مقام سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام علی مقام کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب کے نواسوں کو عطا فرمایا، لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شان ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کا ذکر کیا ہے،
کہ ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دو۔ حضرت امام حسین سے پہلے محبوب کریم نے حضرت امام حسن کا نام ذکر کیا، حضرت امام حسن مجتبی کا نام پہلے ذکر کیا۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے یہ دونوں شہزادے امام حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا حسن اور حسین یہ میرے پھول ہیں، حسن اور حسین فرمایا ان کے ساتھ میں محبت رکھتا ہوں، تم بھی ان کے ساتھ محبت رکھو۔ تو جب آقا نے حضرت امام علی مقام امام حسین کے نام سے پہلے حضرت امام حسن کا ذکر کیا ہے تو ہم حضرت امام حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام علی مقام کے ایام ہم محرم شریف جو گزرا ہے مناتے ہیں، ہم اہل سنت بھی مناتے ہیں، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ محبت ہے، عقیدت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، مظلوم کربلا ہیں، شہید کربلا ہیں، ہم بھی ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے دوسرے بھی کرتے ہیں، لیکن نہ ادھر سے حضرت امام حسن کا ذکر کیا جاتا ہے اور ہم بھی انہی کی ڈگر پر چل کر ہم بھی حضرت امام حسن کا ذکر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نہیں؟ کیا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر نہیں؟ کیا وہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے فرزند اکبر نہیں؟ تو ان کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر ان حضرت امام حسن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے گھر حضرت امام حسین علی مقام سے پہلے پیدا ہوئے حضرت امام حسن مجتبی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حضرت امام علی مقام امام حسین سے زیادہ حضرت امام حسن مجتبی کو میسر آئی۔ جو راکب دوش رسول ہے، جو فرزند زہرا بطول ہیں، جو نور دیدہ مرتضیٰ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نور دیدہ مرتضیٰ، جو برادر سید الشہداء ہے، جو سید الاسقیاء ہے، اور اتنے سخی ہیں کہ لاکھوں مربع میل کی حکومت جو ہے اس کو بھی سخاوت کر دیا، اور سخاوت کر کے کیا کیا؟ اپنے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فساد اور خون ریزی سے بچایا، فساد اور خون ریزی سے بچایا۔ 40,000 جاں فروش آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والے، نچھاور کرنے والے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، بیعت کی، اور بیعت کر کے اپنے نانا جان کا فرمان پورا کر دیا، اپنے نانا جان کا فرمان پورا کر دیا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اور سید اور سردار ہے، اور سرداروں والا کام کیا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فساد اور خون ریزی سے بچایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچپن جو ہے وہ گزارا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کو چوسنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن بے شمار مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی نے چوسا۔ حضرت امام حسین کے بارے میں تو یہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چوسا، تو حضرت امام حسن مجتبی نے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن چوسا، اور فرشتے جن کے جھولے جھلاتے رہے اور جنہوں نے تحمل، بردباری، شجاعت اور صبر و استقامت اس طرح پیش کیا کہ اس طرح کائنات کے اندر جو ہے وہ مثال نہیں ملتی، آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور آخری خلیفہ راشد ہیں حضرت امام حسن مجتبی
آخری خلیفہ راشد، پانچویں خلیفہ راشد ہے، کیونکہ خلافت راشدہ مکمل ہوتی ہی تب ہے جب حضرت امام حسن مجتبی کی 6 ماہ کی خلافت کو اس کے اندر شامل کیا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بڑے فرزند ہیں، سیدہ پاک کے بڑے لخت جگر ہیں، جن کا نام خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ جب امام حسن مجتبی پیدا ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب ان کو لایا گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کا نام جو ہے وہ حرب رکھا ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ میں نے اس کا نام حمزہ رکھا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حرب بھی نہیں، حمزہ بھی نہیں، بلکہ اس کا نام حسن رکھا جائے گا۔ اور فرمایا جس طرح اے علی میری اور تیری نسبت ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے، فرمایا اسی طرح جو ہارون کے حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہے، جو ان کے بیٹوں کے نام ہے، اسی نسبت سے جو ہے وہ تیرے شہزادوں کے نام رکھے جائیں گے۔ پہلا شہزادہ پیدا ہوا تو آپ حضرت علی نے وہی نام حرب یا حمزہ، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن۔ امام علی مقام پیدا ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے پھر وہی نام رکھنا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام جو ہے وہ حسین رکھا جائے گا۔ تیسرے شہزادے حضرت محسن پیدا ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پھر وہی نام رکھنا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا نام جو ہے وہ محسن رکھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام ہے شبر، شبیر اور مشبر و مبشر، فرمایا اسی طرح جو ہے وہ یہ نام جو ہے وہ میرے نواسوں، میرے شہزادوں کے نام ہوں گے۔ اور یہ نام وہ نام تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان نواسوں سے پہلے کسی کا نام دنیا کے اندر نہیں تھا۔ آقا نے فرمایا یہ اللہ نے ان ناموں کو مخفی رکھا ہوا تھا، چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو یہ نام جو ہے وہ صرف اور میرے شہزادوں کے لیے یہ نام ہوں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے، سیدہ کائنات کے بڑے شہزادے، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بڑے فرزند اکبر اور سید الشہداء امام علی مقام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی، تو ان کا ذکر، ان کے ساتھ محبت جو ہے وہ بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اندر شامل ہے، کہ جس طرح حضرت امام حسین علی مقام سے محبت رکھی جائے، اس سے بڑھ کر حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ محبت رکھی جائے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں مرج البحرین جو ہیں وہ دو ذاتیں ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ تو مرکز البحرین ہے ذات مصطفیٰ، مرج البحرین ہے مولا کائنات اور سیدہ کائنات، اور جو موتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، وہ موتی جو ہے وہ ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں میں سے حضرت امام حسن مجتبی سر سے لے کر سینے تک جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ اور تصویر اور مشابہ تھے۔ جو حضرت امام حسن مجتبی کو جو دیکھتا تو وہ یہ کہتا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضرت امام حسن مجتبی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات بھی یہی فرماتی تھی، بِأَبِي شِبْهُ النَّبِيِّ وَلَيْسَ شِبْهًا بِعَلِي۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن مجتبی کو دیکھتی تو فرماتی کہ مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم ہے کہ اے میرے شہزادے حسن، آپ بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں، آپ علی کے مشابہ نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب خلیفہ بنے تو ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے، اور ساتھ میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہے. جب دونوں یار یہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھا سامنے مولا حسن مجتبی جو ہیں وہ تشریف فرمائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھایا اور فرمایا کہ اے حسن، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، ابوبکر کے کندھوں پر سواری کر، اور کندھوں پر بٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا کہ علی، یہ شہزادہ جو ہے یہ آپ کی طرح نہیں لگتا، یہ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح لگتا، یعنی ان کی شباہت آپ کی طرح نہیں ہے، یہ ان کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب یہ سنا تو حضرت علی المرتضیٰ مسکرانے لگ پڑے. یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی، یہ ان کے ساتھ. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال تک ہوگی، 30 سال خلافت ہوگی. پہلے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے 2 سال 3 ماہ، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ بنے 10 سال 6 ماہ، پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے 12 سال تک، پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خلیفہ بنے 4 سال اور 9 ماہ کے عرصے تک. یہ کل ملا کے بنتا ہے 29 سال اور 6 ماہ. آقا نے فرمایا خلافت 30 سال تک ہوگی. اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی کو جب خلیفہ بنایا گیا تو 6 ماہ کی خلافت حضرت امام حسن کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے وہ سلطنت حضرت امیر معاویہ کے جب سپرد کر دی تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی حضرت امام حسن مجتبی کے عمل سے پورا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال ہوگی. تو 6 ماہ کا عرصہ حضرت امام حسن مجتبی کی خلافت کا شامل کیا جائے تو پھر جا کر جو ہے وہ خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال مکمل ہوتی ہے. آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا نبوت و رحمت سے ہے، اس کے بعد خلافت ہوگی، اس کے بعد رحمت ہوگی، اور اس کے بعد ملوکیت اور جبر ہوگا. تو محدثین کرام نے فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا نبوت و رحمت، وہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ ختم. اس کے بعد پھر خلافت، وہ خلافت کہاں پر؟ حضرت امام حسن مجتبی پر جا کر خلافت کا وقت ختم ہو گیا. اور اس کے بعد رحمت کا جو دورانیہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ کی جو ہے وہ سلطنت پر ختم ہوا. اور اس کے بعد جو ملوکیت اور جبر کا دور تھا وہ یزید لعین کے دور سے شروع ہوا. یزید اور حضرت امیر معاویہ ان کا کوئی تقابل نہیں، کوئی برابری نہیں. یزید اور سوچ کا حامل تھا اور حضرت امیر معاویہ ان کا مقام و مرتبہ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید. یزید کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے اندر جو سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا شخص ہوگا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا. یہ یزید کے بارے. اور حضرت امیر معاویہ کے بارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ. اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور اس کے ذریعے ہدایت بھی عطا فرما. تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اس کے بعد امام حسن مجتبی نے جب صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے، اس کے بعد سے لے کر حضرت امام علی مقام امام حسین تک جو ہے وہ سلسلہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ محبت اور والا رہا. اور سب سے زیادہ جو تحائف شہزادگان کی بارگاہ میں پیش کرنے والی ہستی ہے، اس ہستی کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. لاکھوں کے اعتبار سے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر درم و دینار جو ہے حسنین کریمین کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ پیش کیا جاتا، اور پھر وہ سخی تھے جو آتا وہ سارا راہ خدا میں لٹا دیتے، سارا راہ خدا میں لٹا دیتے.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دعا فرمائی، اور سنت کو تبدیل کرنے والا اور جس کی مطلب حکومت سے پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور جس کے بارے فرمایا کہ میری اہل بیت کو یہ قتل کرنے والا شخص ہوگا، وہ شخص یزید ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا مقام بلند ہے، وہ صحابی رسول ہے، اور یزید کے بارے میں ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یزید لعین ہے، بدبخت ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو، قانون کو بدلنے والا ہے، اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم ڈھانے والا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ اور امام حسن، یہ دونوں نے جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تو اس وقت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان پورا کیا۔ پہلا تو یہ فرمان پورا کیا جو آقا نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی۔ تو 6 ماہ خلافت کرنے کے بعد جب آپ نے سلطنت و حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی تو یہ فرمان بھی پورا ہوا کہ خلافت 30 سال تک ہوگی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ ساری آل میں سے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو خود سید فرمایا وہ صرف ہستی ہے امام حسن مجتبی کی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کو سید کہتے ہیں، سید مانتے ہیں، وہ سردار ہے امت کے اندر، ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اہل مصطفیٰ کا، اہل بیت مصطفیٰ کا، اولاد مصطفیٰ کا، ہم ان کو سید کہتے ہیں۔ لیکن جس کو سید مصطفیٰ نے فرمایا ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی ہے۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور کام سرداروں والا ایسا کرے گا کہ جب مسلمانوں کے دو عظیم گروہ آپس کے اندر اختلاف ہو جائے گا تو فرمایا یہ میرا بیٹا سید والا کردار اس وقت ادا کرے گا، ان مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروا دے گا۔ تو فرمایا امام حسن مجتبی نے جب صلح کی، لوگوں نے اس وقت جو آپ کا نام لینے والے تھے، آپ کا ساتھ دینے والے تھے، ان میں سے لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبی کے بارے میں بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں کی اور بڑا جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کیے، لیکن حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پورا کیا ہے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فساد اور خون ریزی سے بچایا ہے، اور بچا کر جو ہے وہ میں نے امت کے ان دو گروہوں کے درمیان جو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں ہیں، میں نے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی ہے، اور صلح کروا کے میں نے اپنے نانا جان کا فرمان جو ہے وہ پورا کر دیا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سید ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آقا جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو فساد اور خون ریزی سے بچانے والے ہیں۔ تو لیکن وہ لوگ دوسرے جو ہیں جو نام تو لیتے ہیں امام حسن مجتبی کا یا امام علی مقام کا، لیکن حضرت امام حسن کا ذکر اور تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور جو انہوں نے اپنے طور پر جو بنایا ہوا جی ہم 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، ہمارے نزدیک وہ امام 12 نہیں بلکہ ہمارے نزدیک تو ہے وہ، ہمیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے یہ جو ہے وہ عقیدہ دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارے لیے سارے امام ہیں، ہمارے لیے سارے امام ہیں۔ اور پھر دوسرے کچھ ہمارے لوگ بھی ہے جی جب دعا مانگ لیتے 12 امام تو 14 معصوم۔ معصوم صرف انسانوں کے اندر صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے، ان کے بعد کوئی بھی چاہے جتنی کو عظمت والا ہے، جتنی کو شان والا ہے، چاہے اہل بیت مصطفیٰ میں سے ہے، معصوم صرف جو ہے وہ انبیاء کی ذات ہے، انبیاء کے بعد کائنات کے اندر کوئی معصوم نہیں ہے۔ لہذا یہ 14 معصوم کہنا، 12 امام اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر جو ہے وہ 14 معصوم کہا جاتا ہے۔ معصومیت کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے یا فرشتوں کی جماعت ہے؟ انبیاء کی جماعت یا فرشتوں کی جماعت وہ معصوم ہیں
اور اہل بیت مصطفیٰ جو ہے ان کو اللہ نے ہر عیب سے، ہر رجس سے، ہر کمزوری سے، ہر ناپاکی سے پاک رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ لیکن معصومیت والا عقیدہ جو ہے وہ صرف انبیاء کے بارے میں ہے۔ انبیاء معصوم ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنے عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کا ادب کرتے ہیں، ساروں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سارے جو ہیں وہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وہ اولاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن معصوم جو ہے وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یا فرشتے معصوم ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے لیے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی، ان کا ذکر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، یہ بھی ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ اگر حضرت امام حسین علی مقام سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے تو ان سے پہلے حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ محبت رکھنا یہ ان سے پہلے جو ہے وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئیں اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وراثت میں سے ان شہزادوں کو کچھ عطا کیجیے۔ تو آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اما حسن فلو حیبتی وسعددی، فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے اس کو میں نے اپنی ہیبت یعنی روب اور دبدبہ اور اپنی سرداری جو ہے وہ میں نے حضرت امام حسن کو عطا فرما دی۔ اور وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَإِنَّ لَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، اور فرمایا اور میں نے اپنی جرت اور سخاوت جو ہے وہ امام حسین علی مقام کو عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کی وراثت کوئی مال نہیں ہوتا، دنیا کا مال اور دولت نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کی وراثت علم و حکمت ہوتا ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شہزادوں کو عطا فرمایا، حضرت امام حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی جو ہے وہ سرداری عطا فرمائی، اور حضرت امام حسین علی مقام کو اپنی جرت و بہادری اور اپنی سخاوت عطا فرمائی۔ تو ان دونوں کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھی جائے۔ جہاں امام علی مقام امام حسین کا ذکر کیا جائے وہاں امام حسن مجتبی کا ذکر بھی کیا جائے۔ جہاں ان کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ اعتراف کیا جائے وہاں امام حسن کے ساتھ بھی محبت کا اعتراف کیا جائے۔ اور حضرت امام حسن وہ ہیں کہ جن کو حضرت امام حسین علی مقام بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ 6 ماہ خلافت رہی اور مصلی رسول پر کھڑے ہو کر حضرت امام حسن مجتبی جو ہے وہ امامت کرواتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، تو حضرت امام حسین علی مقام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز ادا کرتے رہے۔ تو حضرت امام علی مقام سے بلند مقام ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ بڑے نواسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ان کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت رکھی جائے۔ تو 28 سفر بعض روایات کے اندر، اور لیکن زیادہ تر جو معتبر روایات کے مطابق جو ہے وہ 5 ربیع الاول جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی کا یوم شہادت ہے، یوم وصال ہے۔ اور شہادت بھی وہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح اس کی بھی نسبت ہے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی، وہی شہادت سری جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی کو جو شہادت نصیب ہوئی، جو شہادت سری تھی، خفیہ شہادت، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو خیبر کے مقام پر زہر دیا گیا اس کا اثر جو ہے وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت وہ لوٹ آیا، اور پھر وہ شہادت سری کا جو ہے وہ مقام اللہ نے حضرت امام حسن کو عطا فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سری کو مکمل فرمایا۔ اور شہادت جہری جو تھی، جو احد کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، اس کی ابتدا تھی اور اس کی انتہا جو ہے وہ حضرت امام حسین علی مقام پر ہو کر اللہ نے اپنے محبوب کو شہادت سری بھی عطا فرمائی، شہادت جہری بھی عطا فرمائی، اور شہادت سری کا مرکز امام حسن کو بنایا اور شہادت جہری کا مرکز امام علی مقام امام حسین کو بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سری اور جہری کو مکمل فرمایا۔ تو لہٰذا ان دونوں شہزادگان کے ساتھ محبت، عقیدت، ادب، احترام اور جو ہے وہ الفت کا رشتہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا دونوں کے ساتھ ہونا
چاہیے. یہ نہیں کہ امام حسین کا ذکر تو ہو, امام حسن کا ذکر نہ ہو. امام حسن مجتبی کا بھی ذکر کرنا چاہیے, ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ بھی محبت و عقیدت رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین سے بڑے ہیں, مولا کائنات کے بڑے شہزادے ہیں, سیدہ کائنات کے بڑے لخت جگر ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جو ہے وہ نواسے ہیں, اور زیادہ صحبت جو ہے وہ امام علی مقام سے امام حسن کو جو ہے وہ زیادہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسر آئی ہے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں تمام اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمایا.